السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سب سے پہلے میں یہ بزم سجانے والے جو افراد ہیں اور جن کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ پروگرام رکھا جائے، حقیقت میں ان کا عمیق قلب سے شکر گزار ہوں۔ آج کے اس بزم میں چونکہ وضو اور نماز کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، تو میں بھی اسی آیت کو تلاوت کر کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، جن آیات کی تلاوت ابھی برادرم اسماعیل نے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت کریمہ وضو اور طہارت کے باب میں اور نماز کے باب میں رکن رکین کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر طہارت کیسے حاصل کی جائے اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور طہارت سے مراد یہاں پر بنیادی طور پر وضو ہے۔ وضو کیسے کیا جائے؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، الفاظ ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، لیکن ظاہر سی بات ہے آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تب تو وضو نہیں کرے گا، اسی لیے مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ ای اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا قصد کرو، ارادہ کرو، نیت کرو، تب کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اور آیت کریمہ کے اندر جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کو وضو کا رکن قرار دیا گیا۔ وضو کے اندر ان چیزوں کو اگر نہ دھلا جائے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا، تو ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ لیکن ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹر پر آپ دیکھ رہے ہیں کتاب، اس کے اندر اختصار کے ساتھ اس پورے پروسیس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ اور دیگر اہل علم کی تحریروں کی روشنی میں اس کو مختصر طریقے سے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کے اندر جو واجبات ذکر کیے گئے ہیں یا ارکان ذکر کیے گئے ہیں ان تمام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے میں اسی آپ کے سامنے اسکرین پر جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اسی کو لے کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ گفتگو قدم بقدم آگے بڑھتی رہے۔ سب سے پہلے خطبہ انہوں نے پیش کیا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے جو یکتا اور تنہا ہے، اور صلاۃ و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مختصر کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اور میرا ارادہ یہ ہے، جنہوں نے جمع کیا ہے کہتے ہیں کہ میرا ارادہ اس کو پیش کرنے سے یہ ہے کہ ہر مسلمان شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اپنی اس عبادت کی انجام دہی میں اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ نماز کے بارے میں خاص طور پر کہا ہے، حج کے بارے میں کہا ہے اور نماز کے بارے میں کہا ہے، دونوں کے بارے میں الفاظ آئے ہیں۔ نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک ویسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے تم لوگ دیکھ رہے ہو، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وضو کیسے کیا جائے اور نماز کیسے پڑھی جائے۔ آج ہمارا ٹاپک بس اتنا ہی ہے۔ اگر ہمارا وضو صحیح ہو گیا اور ہماری نماز صحیح ہوگی تو آج کی اس مجلس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں اس کے بھی بھرپور اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس موضوع کے لیے ان لوگوں نے مسجد کا انتخاب کیا، اس سے زیادہ مناسب جگہ اس طرح کی چیز کو سمجھنے کے لیے یا اس طرح کے موضوع کو چھیڑنے کے لیے نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات وضو سے ذکر کیا ہے، وضو سے آغاز کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وضو ٹھیک اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، کہ اے لوگوں، عربی عبارت آپ کے سامنے ہے، میں ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، جب نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تو اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھل لو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے سروں کو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھل لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ تہجد ہو، کوئی بھی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور وضو کیسے کیا جائے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ وضو کی نیت کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وضو کی نیت کریں۔ نیت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انوی کہہ کر کے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اس طریقے سے کہے نہیں، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اپنے دل سے آپ ارادہ کریں کہ آپ ویسے ہی ہاتھ منہ نہیں دھل رہے ہیں، جیسے آپ کہیں سفر سے آتے ہیں، کھانا پینا کھانا ہوتا ہے تب بھی انسان ہاتھ منہ دھل لیتا ہے، تو وہ وضو نہیں کہا جائے گا۔ وضو کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقاعدہ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس طریقے کا وضو کرنے کا ارادہ کریں، باقاعدہ اس کا طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ ہاتھ منہ دھلنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور طہارت کا ارادہ آپ کے پاس موجود ہے، پھر وہ جو ہے وضو مانا جائے گا، ورنہ وہ عام ہاتھ منہ دھلنا وہ وضو نہیں کہا جائے گا، یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ بس اسی کو نیت کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ ہم جو ابھی ہاتھ منہ دھل رہے ہیں یہ وہ والا ہاتھ منہ دھل رہے ہیں جس ہاتھ منہ دھلنے کا ذکر عبادت سے پہلے آیا ہے، یعنی اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ساری چیزیں جو وضو کر کے جس میں طہارت شرط ہے ان چیزوں کا اہتمام ہم اس طریقے سے کریں گے، تو یہی نیت ہے، الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے، نہ وضو کے لیے، نہ نماز کے لیے، نہ حج کے لیے۔ حج میں بھی لبیک اللہم لبیک جو کہا جاتا ہے وہ نیت نہیں ہے، نیت تو وہ ہے جو انسان دل میں کرتا ہے، پھر اس نیت کا اظہار تلبیہ کے ذریعے سے کرتا ہے، تو تلبیہ وہ نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ حج کے اندر نیت الفاظ میں کرنی پڑتی ہے، الفاظ میں کہیں بھی نیت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں نیت الفاظ کے ذریعے سے نہیں کی ہے، بول کر کے نہیں کی ہے، کسی بھی عبادت میں، نہ وضو میں، نہ نماز میں، نہ اور کسی عبادت میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کے ارادے کو جانتا ہے، اس کو الفاظ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب نیت کر لیں آپ تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ بسم اللہ کہیں، دوسرے نمبر پہ بسم اللہ کہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں ہم۔ پہلا کام کیا ہوا کہ آپ وضو کرنے، اب آپ عبادت نماز پڑھنا ہے آپ کو، تو آپ وضو کرنے کی نیت کریں۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل سے ارادہ کریں کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، بس یہی ہو گئی نیت۔ دوسرے نمبر پہ بسم اللہ کہیں، دیکھیے آپ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ پھر آپ بسم اللہ کہیں۔ تیسرے نمبر پہ اپنی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلیں۔ دیکھیے تصویر بھی بنی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 نمبر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ واضح ہو۔ اپنی ہتھیلی کو یہاں تک، اپنی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھلیں۔ چوتھے نمبر پہ کلی کریں اور ناک میں 3 بار پانی ڈالیں، 3 بار کلی کریں اور 3 بار ناک میں پانی ڈالیں۔ اب یہ الگ الگ کریں یا ایک ہی چلو سے آدھا منہ میں آدھا ناک میں، دونوں طریقہ صحیح ہے، اس میں کوئی تنگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ مطلب آپ 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ چلو میں پانی لے کر کے 3 مرتبہ میں کلی کریں، پھر 3 مرتبہ آپ ناک کے اندر پانی ڈالیں اور 3 مرتبہ ناک صاف کریں، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلی کرنے کے لیے جو پانی بھریں ہاتھ میں چلو میں، اسی میں سے آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی طریقہ صحیح ہے اور الگ الگ دونوں طریقہ صحیح ہے۔ تو دیکھیے پہلی تصویر میں کلی کے لیے پانی منہ میں اور ناک میں ڈالا جا رہا ہے، جو پہلی تصویر ہے، اور یہ دوسری تصویر اس کے اندر ناک صاف کیا جا رہا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پانی ڈالنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نوٹ کیجئے گا، تصویر آپ کے سامنے ہے۔
پانی ڈالنے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے اور ناک جھاڑنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ چوتھا نمبر ہو گیا. 5ویں نمبر پہ پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھلیں. فوٹو آپ کے سامنے تصویر دکھائی دے رہی ہوگی. اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھلیں. چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلا جائے؟ اپنے چوڑائی میں, اپنے کان سے لے کر کے دوسرے کان تک چوڑائی میں, اور سر کے بال جہاں تک ہیں وہاں سے لے کر جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر کے اور داڑھی کے نیچے تک لمبائی میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی کو دھلنا ضروری نہیں, داڑھی کے اندر خلال کرنا ہے, مسح کرنا, اس کے اندر انگلی ڈال کر کے خلال کرنا. تو یہ یہاں تک یہ چہرے کا حدود اربع ہے. چہرے کا جغرافیہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ چوڑائی میں کان سے کان تک, اور لمبائی میں جہاں سے بال سر کے اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر کے داڑھی کے نیچے تک یہ پورا حصہ دھلا جائے گا. اب داڑھی ہے اگر تو ظاہر سی بات ہے پورا کا پورا اوپر دھلنے سے پانی اندر نہیں پہنچے گا, اسی لیے اپنی انگلیوں سے بال کے اندر پانی لے کر کے آپ خلال کریں تاکہ وہ پانی اندر تک پہنچ جائے. 6 نمبر پہ اپنے دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں. انگلیوں کے پور سے لے کر کے اور یہاں تک, جہاں تک ہم لوگ عام طور سے دھلتے ہیں یہاں تک دھلا جائے. پہلے دایاں دھلیں گے اور اس کے بعد 3 مرتبہ بایاں دھلیں گے. جس طریقے سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پانی لیا جا رہا ہے پہلی تصویر میں, دوسری تصویر میں دائیں ہاتھ کو یہاں تک دھلا جا رہا ہے 3 مرتبہ, اور اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو پانی لے کر کے 3 مرتبہ دھلا جائے گا. 7واں نمبر ہے اپنے سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ. 1 مرتبہ یہ ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے سلسلے میں جو قاعدہ کلیہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وضو کی آیت میں جن چیزوں کو ذکر کیا ہے وہ ضروری چیزیں ہیں. اگر اس میں سے ایک چیز بھی رہ گئی تو پھر وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ 1 مرتبہ کم سے کم سر کا مسح کریں. اپنے ہاتھوں مسح کیسے کریں؟ اپنے ہاتھ کو بھگائیں, اپنے ہاتھ کو, دونوں ہاتھ کو پانی سے بھگائیں اور پھر اس کو دیکھیے کس طریقے سے لے جا رہا ہے. دوسری تصویر میں, پہلی تصویر میں پانی لے کر کے سر پر ہاتھ رکھا ہے, دوسری تصویر میں یہاں سے پیشانی سے شروع کر رہا ہے اور اس کو لے جا رہے ہیں پیچھے کی طرف, اور پیچھے جہاں تک بال اگا ہوا ہے ٹھڈی تک وہاں تک لے کر جائیں گے اور پھر وہاں سے اس ہاتھ کو لے کر کے آگے تک آئیں گے پیشانی تک. یہ مسح کا طریقہ ہے, یعنی یہاں سے لے کر کے شروع کریں گے اور پیچھے لے کر جائیں گے اور پھر پیچھے جہاں تک بال ختم ہے وہاں تک لے کر کے جائیں گے اور وہاں سے پھر اوپر واپس لوٹائیں گے دونوں ہاتھوں کو اور یہاں پیشانی تک لائیں گے. یہ سر کے مسح کرنے کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پہ اپنے دونوں کان کا 1 مرتبہ مسح کریں گے. ٹھیک ہے, اپنے کان کا, دونوں کانوں کا 1 مرتبہ مسح کریں گے. کیسے کریں گے اس کا طریقہ دیکھیے بتایا ہوا ہے. اپنی دونوں تشہد کی جو انگلی ہے جس سے ہم تشہد میں اشارہ کرتے ہیں, ان انگلیوں کو اپنے کان کے سوراخ میں ڈالیں گے اور یہ انگوٹھا اس سے اس کے کان کی پچھلے حصے کو اور اس کے سامنے والے حصے کو مسح کریں گے. یہ طریقہ ہے. واضح ہے یہ تصویر کے اندر بھی دکھا دیا ہے کہ کیسے کریں گے کان کا مسح, کہ اپنے دونوں کانوں میں شہادت کی انگلی ڈالیں گے سوراخ کے اندر اور انگوٹھے سے کان کے جو ظاہری حصے ہیں ان پر مسح کریں گے. اسی بھیگے ہوئے انگوٹھے کو پھیریں گے اس کے اوپر. یہ ہو گیا سر کا مسح اور اس کے بعد کان کا مسح. 9ویں نمبر پہ اپنے پیر کو 3 مرتبہ دھلیں گے, اپنے انگلیوں کے پور سے لے کر کے اپنے ٹخنے تک. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ شروعات کیسے کیا ہے. پہلی تصویر کے اندر انگلی سے شروع کیا ہے, پانی اس پر گرانا شروع کیا ہے. پہلے انگلیوں کے سارے پور سے لے کر کے اس کی جڑ تک انگلیاں پہلے بھیگ جائیں
اس کے بعد پھر اس ہاتھ کو لے کر کے پیچھے تک گئے تاکہ جو باقی پیر ہے، یہ دوسری تصویر میں دیکھیے آپ پیر کا پچھلا حصہ دھو رہا ہے، اور آخری تصویر میں دیکھیے ایڑی کو خاص طور سے دھلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی دھلنے پر خاص طور سے زور دیا ہے۔ یہ ہم کو اس پر تھوڑا سا جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عام طور سے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو بیٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے، وہ عام طور پر بس ایسے پانی انڈیل لینے کو سمجھتے ہیں کہ پاؤں دھل گیا، حالانکہ پاؤں اور خاص طور سے ایڑی صحیح طریقے سے دھلنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی دی ہے اگر آپ کے پیر کا پچھلا حصہ اگر وہ نہیں صحیح طریقے سے بھیگا تو آپ اس خشک حصے پر جہنم کی آگ کی دھمکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے پیر دھلتے ہوئے اپنے پچھلے حصے کا یعنی ایڑی کا خاص طور سے دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو یعنی شروع کریں گے اپنے پیر کے اوپر کے حصے سے، انگلیوں سے، پھر بیچ کا حصہ دھلیں گے، اور پھر خاص طور پر ایڑی والے حصے کو ٹھیک طریقے سے آخر تک پیر دھلا گیا اس کو یقینی بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی وضو نہیں کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو نہیں کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا انت، جو دعا وضو کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسباغ وضو کیا کس کو کہا جاتا ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کرے، یعنی کوئی حصہ اسباغ وضو کا، ایک چیز میں یہاں واضح کر دوں کہ اچھی طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر دو چار چلو میں آپ کا ہو جا رہا ہے کام تو آپ 1 لوٹا پانی اس کے اوپر گرائیں، اس لیے کہ وہ فضول خرچی میں آ جائے گا۔ کسی بھی عضو کو، جتنے بھی اعضاء ہیں، چاہے چہرہ ہو چاہے ہاتھ ہو، 3 مرتبہ دھلنے کا ذکر آیا ہے، لیکن 3 مرتبہ تب دھلیں گے آپ جب آپ کے پاس پانی کی فراوانی ہو۔ اگر پانی کی فراوانی نہیں ہے تو صرف 1 مرتبہ دھلنا آپ کا کافی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وضو کتنے پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور غسل کتنے پانی سے فرمایا کرتے تھے، آپ اگر دیکھیں گے اس کی مقدار کو تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنے پانی میں ہم وضو نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو پانی کا بے دریغ استعمال یہ نہیں مقصود ہے اسباغ وضو سے۔ اسباغ وضو، اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھگائیں ان جگہوں کو صحیح طریقے سے۔ تو 1 مرتبہ دھلنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، لیکن 1 مرتبہ سے زائد جو دھلا جاتا ہے، جیسے 3 مرتبہ بھی کہا گیا آپ کو، تو 1 مرتبہ سے زائد جو آپ دھلتے ہیں، چہرے کو اگر آپ نے 1 مرتبہ دھل لیا تو وہ کافی ہے، لیکن اگر آپ 1 سے زائد مرتبہ دھلتے ہیں تو وہ بہتر ہے، اسباغ وضو کے لیے بہتر ہے، لیکن پانی ہونا شرط ہے، پانی اگر وافر مقدار میں ہے تو۔ اور 3 مرتبہ سے زائد دھلنا یہ درست نہیں ہے۔ 3 مرتبہ سے زائد اگر آپ دھلتے ہیں تو پھر آپ یہ فضول خرچی کے اندر داخل ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فضول خرچی سے ہر چیز میں روکا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے۔ تو اچھی طریقے سے وضو کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی وضو نہیں کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا ہے، پھر وہ یہ دعا نہیں پڑھتا ہے، مگر اس کا اجر یہ ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ پھر اسباغ وضو یعنی 3 باتیں آپ نے کہیں، وضو کرے اس پر اجر ہے، دوسرا یہ کہ وضو صرف وضو نہیں، وہ اچھی طرح کا وضو ہو، یعنی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، دوسری بات، اور تیسری بات کہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا ہے۔ اتنی دعا یہ پڑھے، یہ 3 چیزیں کرے، وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، وضو ختم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر بعض روایات کے اندر ایک اضافہ بھی ہے، اس کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کو پڑھ لیں
تو کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 8 دروازوں میں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ اسی لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، چاہے نماز کا وقت ہو چاہے نماز کا وقت نہ ہو۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا وضو کا معاملہ۔ اگر وضو کے اس میں کوئی، اگر کسی کا ذہن میں کوئی وہ ہو، سوال ہو تو سوال کریں، نہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کا اب اگلا مرحلہ وضو کے بعد، یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، یعنی اگر وضو نہیں کرتا بندہ تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ شرط ہے اس کے لیے، اس کے بغیر نماز آپ کے لیے پڑھنا ہی درست نہیں ہوگا، تو اس لیے وضو کا ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم شروع کریں گے نماز کا تذکرہ۔ وضو کے تعلق سے کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ اگر کوئی سوال ہو جو یہاں پر ابھی بیان نہ کیا گیا ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کہ وضو کے بارے میں ایک چیز یہ بھی پوچھ لی جائے، اگر کوئی سوال ہو تو پوچھیں، اور نہیں تو آگے بڑھتے ہیں پھر۔ الفاظ آئے ہیں تمزمزہ اور استنشاق کا، تو تمزمزہ استنشاق کیا ہے، اور کیا ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب کہ ناک میں صرف پانی، یا چاہے پانی ناک کے اندر اوپر تک جائے یا نہ جائے، تو کیا یہ استنشاق میں داخل ہے یا نہیں؟ استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کوئی حد اور اس کی جو ہے مقدار متعین نہیں ہے، البتہ اگر حالت صوم میں ہے تو احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اتنی زور سے نہ پانی ڈالا جائے کہ وہ حلق کے اندر چلا جائے، تو وہاں پر ایک احتیاط کرنے کو کہا گیا ہے۔ ورنہ استنشاق ناک میں پانی ڈال کر کے ناک جھاڑنے کا جس طریقے سے عام طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے اس میں کوئی مطلب سختی نہیں برتی گئی کہ ناک کے فلاں حصے تک پہنچے، ایسی کوئی بات حقیقت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استنشاق پانی ڈالنے کو کہتے ہیں، اور استنثار ناک جھاڑنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مبالغہ حالت صوم میں نہیں کرے گا۔ مبالغہ کا مطلب یہ کہ بہت اندر تک پہنچانے کی کوشش، اگر روزہ ہے تو بہت اندر تک لے جانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو جتنے اندر تک لے جا سکتے ہیں، صفائی اچھی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سن کر کے کہ اسباغ وضو کرنا چاہیے، اور اسباغ وضو کی فضیلت آئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فضیلت آئی ہے کہ اعضائے وضو چمکیں گے قیامت کے دن، اور اسی چمکنے سے، یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہ وضو جو ہے یہی امت محمدیہ کی پہچان ہوگا محشر میں، اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لوگوں کو پہچانیں گے۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص نماز کا پابند نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وضو کون کرے گا؟ جو نماز پڑھنے، اس لیے کہ وضو اصل بنیادی طور پر نماز کے لیے کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر نماز کی شرط ہے، وہ باقی چیزوں کے لیے تو ضروری نہیں ہے۔ تو وضو وہی شخص کرے گا عام طور پر جس کو نماز پڑھنی ہوگی، یہ نماز کا پابند ہوگا۔ تو اعضائے وضو چمکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور یہیں سے ان لوگوں کی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ دامن تو رہے گا ہی نہیں، کیا چیز پکڑیں گے وہ؟ وہاں تو انسان مادرزاد ننگا ہوگا، ویسے جیسے ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے، کوئی نشانی نہیں ہوگی انسان کے جسم پر، گورے کالے سارے کے سارے جیسے تھے دنیا میں ویسے ہی اسی رنگت میں وہ لوگ رہیں گے۔ تو پوچھا صحابہ کرام کو، تعجب ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچانیں گے کیسے کہ آپ کی امت کے لوگ کون ہیں؟ آدم سے لے کر کے اور قیامت کی صبح تک آنے والی ہر ذی روح کو وہاں اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس گھوڑے ہوں، ان گھوڑوں میں غرم محجلین اگر ہوں، غرم محجلین جس کے پیر اور جس کی پیشانیوں پر سفیدی ہو، ہاتھوں میں، پیروں میں اور پیشانی میں، تو کیا بقیہ گھوڑوں سے اس کو پہچان نہیں لے گا؟ وہ گھوڑے کی رنگت سرخ ہو یا پھر سیاہی مائل ہو اور اس کی پیشانی پر سفیدی ہو، اس کے ہاتھوں میں یعنی اگلے دونوں پیروں میں سفید ہو اور پچھلے دونوں پیروں میں سفیدی کا نشان ہو، تو ان گھوڑوں کے درمیان جو پورے کے پورے لال ہیں اس میں وہ گھوڑے پہچانے جائیں گے کہ نہیں پہچانے جائیں گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں پہچانے جائیں گے۔ تو کہا اللہ کے رسول نے ایسے ہی امت محمدیہ
को मैं पहचान लूँगा कि उनके आज़ाए वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। और यहीं से हमको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को बहुत ध्यान से गौर करने की ज़रूरत है। हमारे समाज के अंदर, मुसलमानों के यहाँ नमाज पढ़ने का रिवाज नहीं है, और लोग समझते हैं कि शहादतैन कह लिया वो उनके लिए काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे ही नहीं उनको कि वो उम्मत मोहम्मदिया में से हैं, इसलिए कि जो सबसे बड़ी पहचान है वो 5 वक्ता नमाज की अदायगी है, वज़ू है। बहरहाल यहाँ कहना यह था कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब ये पता चला कि आज़ाए वज़ू चमकेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वज़ू करने का हुक्म दिया है, तो उन्होंने कहा तो अच्छी तरह करना तो ठीक से ही क्यों ना कर लें। उन्होंने यहाँ तक धुलना शुरू कर दिया, कहा कि लो कायदे से धुल लेते हैं पूरे का पूरा हाथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुबालगा आराई इसमें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना शरीयत में जितना कहा गया है उससे ऊपर करना, ये चाहे इताअत और नेक नियति से किया जाए, वो चीज़ दुरुस्त नहीं है। तो उस चीज़ को फिर अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। तो ये चीज़ है। तो इस्तिंशाक का मामला भी यही है कि नॉर्मल तरीके से जिस तरह पानी चढ़ाने का जो जिक्र आया है उस तरीके से करें। अलबत्ता अगर कोई अच्छी तरीके से ज़्यादा चढ़ाना चाहता है तो चढ़ा सकता है, लेकिन अगर रोज़े की हालत में है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुबालगा ना करे कि अंदर पानी हलक में चला जाए। ठीक है, और कोई सवाल है? से अगर कोई छूट जाए और बंदा पूरा मुकम्मल वज़ू कर ले, उसके बाद याद आए तो क्या करें? आप लोगों को मैंने मुअत्ता पढ़ाया है, मुअत्ता के अंदर इसका पूरा तफसील के साथ अवाम उन्नास के लिए, चलिए बेहतर है। अगर कोई रुकन छूट जा रहा है तो बेहतर है, बल्कि बेहतर क्या ज़रूरी है कि चूँकि आयत वज़ू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरतीबवार बयान किया है, इसीलिए वज़ू के अंदर तरतीब लाजमी है। ये सभी लोग कहते हैं, किसी का इसमें इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इसमें है कि क्या तरतीब कुरान की आयत में जो ज़िक्र किया गया है उसकी वजह से तरतीब ज़रूरी है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैहम अमल रहा है उसकी वजह से तरतीब ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए अगर मान लीजिए कि हम वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करते हुए हमने दायां हाथ धुला, बायां हाथ भूल गए और पैर पर चले आए, तो अब दोनों पैर धुलने के बाद एक हाथ छूटा हुआ है, खाली एक हाथ धुल लेंगे और वज़ू हो गया, या फिर मुझे ये हाथ धुलने के बाद फिर पैर दोबारा धुलना पड़ेगा, इसलिए कि पैर के धुलने का नंबर हाथ के बाद आता है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सर का मसह, हाथ धुलने के बाद सर का मसह, फिर सर के मसह और कान के मसह के बाद पाँव का जिक्र कुरान की आयत ने किया है। इसलिए अगर ये हाथ धुलना छूटा हुआ है तो फिर हमको दोहराना पड़ेगा वज़ू, यानी ये हाथ तो धुला हुआ है, फिर इस हाथ को धुलेंगे, मसह करेंगे और दोनों पैरों को दोबारा धुलेंगे। पूरा वज़ू दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जहां से तरतीब गड़बड़ हुई है वहां से आप उसको दुरुस्त कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात वाज़ेह है। और कोई सवाल? कोई शख्स वज़ू शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह भूल जाए और दरमियान वज़ू उसको याद आए, तो क्या वो मतलब इससे शुरू करेगा वज़ू या? बिस्मिल्लाह का जहाँ तक मसला है वो वज़ू के अरकान में से नहीं है। मोमिन कोई भी काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाह कह करके शुरू करे, और हकीकत ये होती है कि ये बिस्मिल्लाह मफ़हूम होता है कि एक मुसलमान अगर कोई काम करता है तो वो बिस्मिल्लाह मतलब यही माना जाता है कि वो बिस्मिल्लाह कह करके ही शुरू करता है। अगर वो भूल जाता है बिस्मिल्लाह तो उससे उसके वज़ू पर कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि उसका वज़ू मुकम्मल है। बिस्मिल्लाह के साथ अर्रहमान अर्रहीम का इजाफ़ा करना ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हदीस के जो अल्फाज आए हैं उसमें जैसे खाने के वक्त आया है सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह का नाम लो और अपने दाएं हाथ से खाओ। अल्लाह का नाम लो तो बिस्मिल्लाह के अंदर वो चीज़ आ जाती है। अर्रहमान और अर्रहीम कहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है मशाइख, और कोई? जी,
نہیں، اس کو ظاہر سی بات ہے، اس کو انگلی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گھمائیں، اندر کا حصہ صاف کریں، اس سے اندر کا حصہ اس سے صاف کریں، اور کان کا جو پشت کا حصہ ہے وہ انگوٹھی سے صاف کریں. یہ شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں اور کان کے اندرونی حصے کو اور کان کے بیرونی حصے کو انگوٹھے کے ذریعے سے.